السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے تھوڑے ہیپ ایز اے روٹین کے لیے معذرت. کچھ چیزیں انکنٹرولبل طریقے سے ہوئی ہیں, اس وجہ سے اگر تکلیف ہوئی ہو کسی کو تو بہت معذرت. جی جناب, آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے پھر؟ آن لائن کسی کا کوئی سوال تھا اگر پچھلی کلاس میں, یا کوئی کامنٹ تھا, یا کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو برائے مہربانی بتا دیں آج. آن لائن جی, میں آن لائن جس طرح آپ لوگوں کے اسائنمنٹس ہیں اسی طرح کا پیپر ہوگا. آم، بس پیپر اور اسائنمنٹ میں فرق یہ ہوگا کہ اسائنمنٹ میں آپ بک کو کنسلٹ کر سکتے تھے, اور اسائنمنٹ میں پیپر میں آپ نہیں کر سکیں گے. پیپر میں جو چیز ہے وہ آپ کو بغیر بک کی ہیلپ کے کرنی ہے انشاءاللہ. اگر آپ نے اسائنمنٹ کی بک کی ہیلپ کے بغیر کیا تو بہت اچھی بات ہے, زیادہ اچھا. تو اسی میں آپ کو فیڈ بیک ملے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا انشاءاللہ. ایگزام میں میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ تمام ٹاپکس پڑھیں, جو چیزیں آپ پہلے سمجھ چکے ہیں. دیکھیں, آن لائن کا میرا نہیں خیال, آپ کے جو اسائنمنٹس آپ نے آن لائن جو کیے اس میں کچھ حفظ مطلوب تھا کہ آپ لوگوں کا آن لائن, آپ لوگوں کا کچھ حفظ اس میں مطلوب تھا, کوئی چیز یاد کرنے کی تھی جو اسائنمنٹس گزرے؟ نہیں نہیں تھا نا, آپ نے آن لائن پیپر دیا. اچھا اچھا, تو ڈیفینیشن سامنے میں عبارت ہوتی ہے, یاد اس ہونا کو آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ اس میں کیا چیز کہاں, اگر آپ کو وہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ انشاءاللہ, اور اس میں آپ کے پاس تو آپشنز ہوتے ہیں کون سا غلط ہے صرف وہ بتانا ہے, صحیح کون سا ہے. تو اس یو ہیڈ اعتبار سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ, اور اگر آپ کو کلاس میں یاد ہو کچھ چیزوں میں جہاں پہ میں نے فوکس کیا ہے, انہی چیزوں میں سے زیادہ تر میں پوچھی ہیں چیزیں. جن چیزوں کو میں نے اگنور کر دیا ہے ان چیزوں کو پیپر میں بھی اگنور کر دیا ہے. جی, ایل ایم ایس پہ اردو بکس اپلوڈ ہو چکی تھی, میں نے چیک کیا تھا تو وہ پہلے سے اپلوڈڈ ہے. جی, جو آن کیمپس والے ہیں آپ بتائیں آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ جی میں نے کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر آپ لوگ کم کریں گے تو پھر میں پیپر کسی بھی طرح دے سکتا ہوں. پھر تخفیف نہ, کم نہ کریں. کتاب کی عبارت ہوگی, آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا. اور ایگزامپل کے لیے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی شرعی ایگزامپل ہی دیں, اگر شرعی ایگزامپل دیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر آپ عربی عبارت بھی لکھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے, جیسے حدیث یا آیت لکھتے ہیں تو اور زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر نہیں بھی یاد تو آپ جس طرح میں نے آپ کو عام خاص میں کچھ ایگزامپلس دی تھیں زبان سے, یعنی کوئی نارمل سینٹینس لکھا تھا, مجھے یاد ہے عام خاص میں کہا تھا کہ بوتل مت پیو, ٹھنڈی بوتل وغیرہ. تو آپ اس طرح بھی کانسیپٹ, اگر آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ آپ کو وہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہے تو اتنا میرے لیے کافی ہے انشاءاللہ. تو ایگزامپلس میں اگر آپ لوگ, زیادہ بہتر ہے کہ شرعی ایگزامپلس ہو, یعنی قرآن کی یا احادیث کی یا کوئی فقہی امر ہو اس کی ایگزامپل ہو, اور اس میں بھی زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ کو حدیث کے کلمات یا قرآن کی آیت یاد ہو تو زیادہ اچھا ہے. لیکن آپ ویسے بھی اگر بیان کرنا چاہیں تو چل سکتا ہے انشاءاللہ, کوئی مسئلے کی بات نہیں. آپ نے اسائنمنٹ میں کئی ٹاپکس کر گزرے ہیں. جی, وہ سارے بھی شامل ہیں. نہیں 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 نہیں, ایسا نہ کریں نا, ایسا نہ کریں. حفظ نہیں کرے نا, حفظ نہیں کر. دیکھیں میں آپ, اچھا تو پھر ایسا کر لیں, پھر ایسا کر لیں ابھی ابھی. اچھا, آن لائن والوں کی بات کلیئر ہو گئی. آن لائن والوں کا جو ہے پوری بک میں سے آئے گا, ان کے سامنے مثال کے طور پہ میں نے لکھ دیا کہ العلم, اور نیچے 3 ڈیفینیشنز ہوں گی, اس میں سے آپ کو پتا کرنی ہے کہ کون سی علم کی ڈیفینیشن ہے. یہ آن لائن والوں کا, ٹھیک ہے. نہیں وہ نہیں ہو سکتا, معذرت معذرت, بڑی بڑی معذرت, ایسا نہیں ہو سکتا. آن لائن والوں کے ساتھ جو ہم, آن لائن والے ہمارے اکلوتے بچے کی طرح ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. اور آپ جو ہے آپ
آپ درمیانے والے بچوں کو جو ہے نا. جی میں آپ کو سلیبس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آن لائن والے کلیئر ہیں اس حوالے سے. تو پھر آج کے لیے اگر آپ لوگوں کو کوئی اور سوال ہے تو برائے مہربانی پوچھ لیں. ادروائز جیسے بیچ میں بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ادروائز آن لائن والوں کو اگر کوئی سوال نہیں ہے, ان کے ایگزام کا ان کو کلیئر ہے, تو پھر وہ آف لائن ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آگے جی اردو بک اپلوڈ ہو چکی ہے LMS پہ. میری آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, ایکو ہو رہا ہے. ابھی بھی ایسا ہی ہے؟ برداشت ہو سکے گی. آج اصل میں ہمارے وہ ہے نہیں بھائی جو کنٹرول کرتے ہیں. صحیح چل جائے گا. سنائی میں چلے ایک سیکنڈ کوشش کر لیتے ہیں. وعلیکم السلام. اویس یہ سیکنڈ ایئر میں نا, سیکنڈ ایئر میں خواتین کی سائڈ پہ آواز تھوڑی ایکو ہو رہی ہے. اس کا اگر حل پتا ہو تو برائے مہربانی آ کے ذرا سا دیکھ لو. سیکنڈ ایئر روم 2 اور روم 4. ٹھیک. تقلید جائز ہے لیکن پورے طریقے سے نہیں. یہ ضرورت نہیں, ایسا نہیں. تقلید معین صورتوں میں معین اشخاص کی جائز ہے, ہر معاملے میں نہیں. اور بالکل اس طرح نہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی شخص کی تقلید کرنی ہے. اگر کسی اور حوالے سے کوئی دلیل آ جاتی ہے تو پھر اس شخص کی تقلید جائز نہیں ہو سکتی. ایک عام شخص کے لیے الگ معاملہ ہے, اور جو طالب علم ہے اس کے لیے ایک الگ معاملہ ہے. کوشچن عربک میں ہوں گے کیا؟ جی آن لائن سارے کوشچن جو ہیں وہ عربک میں ہوں گے. یہ پیچھے خواتین کو جو ہے نا آواز کہہ رہی ہے کلیئر واضح نہیں ہو رہی, پیچھے کی سائڈ. بک پوری آ رہی ہے جی, بک پوری آ رہی ہے شروع سے لے کے آخر تک. کیا آپ اب بہتر ہے؟ آواز میں کوئی فرق آیا ہے نہیں آیا ہے؟ آواز میں کوئی فرق آیا ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں آیا ہے. ان کو ایکو ہو رہا ہے. پیچھے اسپیکر چل رہا ہے یہ کنفرم ہے؟ پیچھے کا اسپیکر نہیں چل رہا ہوگا, وہ ان کو آگے سے ہی آواز آ رہی ہوگی. یہاں سے سب آن ہے. پیچھے اسپیکر سلو ہے, اس کے پیچھے والے کی آواز بڑھائیں. اب بہتر او بھائی, اتنا بھی نہیں کرو, تھوڑا سا ہلکا 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 آہستہ آہستہ. اور بائک کو نا ایسے جمپ نہ دو, سلو سلو. جی اب بہتر ہے. ایکو تو بڑھ رہی ہے. ایکو کا ہے کس کا ہے؟ والیوم کا ہے. تھوڑا تھوڑا سا بڑھا دیں, تھوڑا سا بڑھا دیں. اب بہتر ہے؟ نہیں کچھ چلو بھائی آج ایسے ہی چلے گا. مائک نہیں چلانا, میری آواز ان کو واضح کرنی ہے. میری آواز ان کو واضح کرنی ہے, ان کے مائکس بند کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وعلیکم السلام. بس 10 منٹ تو تھے, اب سیکنڈ. اب بہتر ہے یار, چل جائے گا. آج چھوڑیں, آج بس اتنا ٹائم. آج عربک کا پیریڈ نہیں ہے جی, میں کھا گیا عربک کا پیریڈ آپ کا, تو ہم جلدی آف کر لیں گے. جی میں آن لائن آن کیمپس والوں کا تھوڑی دیر میں آتے ہیں. پہلے آن لائن والوں کے ذرا سا مسائل حل کر لیں, پھر ان کو میں چھٹی کر دیں, ورنہ پھر وہ کنفیوژن کریں گے اگر آپ مسئلہ نہ ہو تو. اگر کیا بک پوری آ رہی ہے جی, یہ ہو گیا. کیا آپ لاسٹ پیج نمبر مینشن کر سکتے ہیں عربک میں کہاں تک پڑھا ہے؟ بالکل اینڈ تک. یہ جو آپ تقلید کا ٹاپک ہے اس کے اینڈ تک, یہ ریفرنسز والے چیپٹر چھوڑ, یہ مراجع سے پہلے پہلے پیج نمبر 90 تک جو ہے. پیج 90 کو بھی چھوڑ دیں, چلیں آپ لوگ پیج 90 کو بھی چھوڑ دیں, پیج 89 تک کر لیں. ٹھیک ہے جی. فتوی المقلد میں نے زیادہ فوکس نہیں کیا تھا, اس کو آپ چاہیں تو چھوڑ دیجیے گا. پلیز سلیبس ایک بار مینشن کر دیں. پوری بک مینشن ہے, اور جن چیزوں پہ میں نے فوکس کیا ان چیزوں پہ فوکس ہے. عام شخص کی تقلید, مذاہب والی بات سمجھ نہیں آئی, کیا کرے؟ جیسے اب ہم طالب علم ہیں, لیکن ایک ٹائم جب ہم طالب علم نہ تھے تو کیا ایک امام کی تقلید نہیں کی؟ یعنی جو قرآن و سنت سے ملنا چاہے کسی بھی امام کے. دیکھیں آپ کو جس عالم دین پہ اعتماد ہو اس کی بات کو آپ فالو کریں. یعنی آپ ایز این اسٹوڈنٹس آف نالج نہیں, لیکن ایک عام شخص جو ہے اس کو جس عالم دین پہ اعتماد ہو اس کی بات پہ وہ عمل کرے گا. ایسے نہیں کہ وہ کسی نے یوٹیوب کی کلپ بھیجی اور کوئی بھی شخص تھا اور اس نے کہا کہ قرآن میں یہ آیا ہے تو آپ نے اس کی بات پہ عمل کر لیا, ایسے بھی نہیں ہوتا. جس پہ آپ کو اعتماد ہو
اسپیشلی جس کو آپ ذاتی طور پہ جانتے ہو تو بہت اچھا ہے. جیسے کسی کے گھر کے قریب کوئی مسجد ہوتی ہے وغیرہ, اس شخص کی ذات آپ کے سامنے ہو اور پھر اس شخص کا علم آپ کے سامنے ہو. کس طرح میں نے ڈسکس کیا تھا کہ آج کل جو طریقے ہیں کہ آپ پتہ کرتے ہیں کہ اس نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے, کس مدرسے سے علم حاصل کیا ہے, پھر وہ مدرسہ جو ہے وہ ایک طریقے سے اس کی سند جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ایک کیا کریں ایک قابل اعتبار چیز ہوتی ہے کہ ہاں انہوں نے اس مدرسے سے پڑھا ہوگا, اس مدرسے والوں نے ان کو سرٹیفائی کیا ہے, تو پھر آپ کو اس مدرسے کے پہ جو اعتماد ہے وہ اس شخص پہ آپ اعتماد رکھتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہو کہ کوئی اور شخص یعنی جس پہ آپ کا اعتماد ہو وہ آپ کو واضح کرے, یا آپ نے مثال کے طور پہ کہیں اور بھی بات سنی, زیادہ اچھا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کانفلکٹنگ بات پتہ چلے تو آپ تھوڑی اس کی تحقیق کریں کہ کیا معاملہ ہے, کیوں اس میں اختلاف ہے. زیادہ اختلاف کی اگر آپ اس میں نہ بھی جائیں تب بھی آپ تھوڑا سا پتہ کریں کہ وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, جو دوسرے قول والے ہیں یہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات کہ ہم ایک مذہب کے ہیں تو چاہے ہمارے اس میں قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایسی بات, ایسی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ حق جہاں ہو انسان وہاں جائے. ٹھیک ہے, پھر ہر انسان کی سچویشن کے اعتبار سے اس کے اوپر جو تکلیف ہے یا مکلف وہ جس چیز کا ہے وہ الگ الگ ہوگا. لیڈیز اگر عام شخصی کہہ رہے ہیں وہ کیا کرے, وہ جینٹس کی طرح باہر جائے. جی, اگر اگر لیڈیز عام شخصی کیٹیگری میں ہے تو وہ اپنے اگر مثال کے طور پہ ان کے پاس کسی اور شخص کا ایکسس نہیں ہے تو اگر وائف ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ پہ اعتماد کریں, اور اگر بیٹی ہے تو وہ اپنے فادر پہ اعتماد کریں اور ان سے جو ہے وہ باتیں پتہ کروائیں یا ان سے باتیں پتہ کریں. دیکھیں ویسے یہ معاملہ جو ہے اب اس طرح کی چیز اپلیکیبل نہیں ہے. اب ہمارے پاس بکس کے ایکسس ہوتے ہیں, ہمارے پاس ویڈیوز کے ایکسس ہوتے ہیں, آپ کے پاس فون پہ لوگوں کے ایکسس ہوتے ہیں. تو آپ پتہ کریں, ان لوگوں کے ساتھ جڑیں جن پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں, جن پہ علماء اعتماد یعنی جن کو علماء کی طرف سے توثیق حاصل ہے, تو آپ ان کے ساتھ جڑیں. اب یہ معاملات یہ تھوڑا پرانا زمانے کی تھوڑی بات تھی کہ کوئی کوئی پتہ کرنے والا نہیں تھا, کوئی بتانے والا نہیں تھا. جن علاقوں میں ایسا ہے ان علاقوں میں ان کے اعتبارات سے معاملے ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں تو پھر آپ وہاں پہ اس اعتبار سے معاملہ کریں گے, لیکن اس طرح کے شہر میں ہوتے ہوئے, انٹرنیٹ کا ایکسس ہوتے ہوئے, فونز ہوتے ہوئے, بکس کا ایکسس ہوتے ہوئے, اس طرح جو ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. تو ان علماء پہ آپ اعتماد کریں جو کہ اپنی باتوں میں آپ کو قرآن و سنت کی طرف لے جاتے ہیں, نہ کہ ایک خاص مذہب کی طرف. ٹھیک ہے, جو چاہے وہ کسی ایک مذہب کے اصولوں پہ عمل کیوں نہ کرتے ہوں, لیکن جب ان کی دعوت و تبلیغ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک شخص کے مذہب پہ ہوتی ہو تو یہ کہیں نہ کہیں پرابلمٹک بات بن جاتی ہے. امت کا ایک یعنی ایک گروپ کا ایک مذہب یا ایک طریقہ جو ہے اس کی طرف بلائیں. قرآن و سنت کا جو طریقہ ہے اس کو سلف کے فہم پہ چلنے کا جو طریقہ ہے, اس کو سلف کے فہم پہ سمجھنے کا جو طریقہ ہے اس کی طرف جو بلائیں, ان کی باتوں کو زیادہ اٹینشن دیں. انشاءاللہ اذان کا ویٹ ہی کر لیتے ہیں. جی, تعارض تک نہیں آئے گا, تعارض کے آگے بھی آئے گا. یہ جو لاسٹ ٹاپک ہے تقلید کا وہ بھی شامل ہے, پیج 89 تک جو ہے اس کتاب کا وہ آئے گا, وہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے جی.
جی آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے. آپ کی بات صحیح ہے کہ 500 سے شروع ہوئے تھے، 50 کے قریب رہ گئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا کرے، اور آپ سب جو ہے جو ابھی تک مستقیم ہیں اس راستے پہ، وہ سب اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے، اور آپ کو اس راستے پہ آپ کے لیے دوسری جو بھی مشکلات ہیں آپ کی زندگی کی، آپ کی پرسنل لائف کی ہوں، آپ کی پروفیشنل لائف کی ہوں، آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کی ہوں، اللہ تعالیٰ وہ سب آپ کے لیے آسان کرے. ابھی ریویژن کرانا جو ہے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جائے گا. اصل میں میرے اپنے بھی جو ہے پرسنل ایگزامز بھی شروع ہو رہے ہیں، تو میں ٹائم نہیں نکال سکوں گا. آپ لوگوں کا ایگزام کب ہے؟ 7 مارچ تک تو نہیں ہو سکے گا، اگر اس کے بعد ہوتا تو میں کوئی کوشش کر لیتا. اس لیے معذرت، اگر آپ لوگ ریکارڈنگس کے تھرو کر لیں تو زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ. پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی بات کلیئر نہ ہو، تو آپ لوگ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہیلپ لائنس کے بھی نمبر ہو تو آپ ان کو میسج کر دیجیے گا اور ان کو کہہ دیجیے گا، وہ میری طرف پہنچا دیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کا جواب دے دوں گا. نہیں، ایگزام اوپن بک نہیں ہو سکتا. ایگزام میں آپ کو اپنا فہم جو ہے وہ اس پہ زیادہ ریلائی کرنا ہے بجائے کتاب کے. اصول فقہ 11 مارچ کو ہے پکا؟ 11 مارچ کو ہے. ٹھیک ہے، اگر 11 مارچ کو ہے تو میں 9 اور 10 کو جو ہے وہ، اگر آپ لوگ چاہیں تو ریویژن کا سیشن ہم کر سکتے ہیں. اگر 11 مارچ کو ہے اور بیچ میں ان دنوں میں آپ کا کوئی اور پیپر نہیں ہے تو ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ڈسکس کر کے اگر چاہیں تو وہ آپ ان کو ہیلپ لائن پہ بتا دیجیے گا، وہ مجھے بتا دیں گے، یا اگر آپ کے پاس میرا نمبر ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. ہم انشاءاللہ کچھ کر لیں گے. جی آپ کے ساتھ ایگزام ڈیٹ شیٹ شیئر ہو چکی ہے، ایل ایم ایس پہ بھی موجود ہے، اور واٹس ایپ گروپس پہ بھی شیئر ہو چکی ہے. چھٹی کب تک رہے گی؟ چھٹی کل آپ لوگوں کی لاسٹ کلاسز ہیں، اور پھر ایگزام شروع ہونے تک جو ہے وہ آپ لوگوں کی پریپریٹری لیوز ہیں. اس میں آپ تفریح کرنا چاہیں تفریح کریں، پڑھائی کرنا چاہیں پڑھائی کریں، جو کرنا چاہیں. زیادہ بہتر ہے پڑھائی کر لیں انشاءاللہ، پھر ایگزامس کے بعد تفریح کر لیں. واٹس ایپ گروپ از آلسو کوائٹ دس ایئر. جی اس سال واٹس ایپ گروپ پہ نہیں، اس سال آپ کے پاس زیادہ تر انفارمیشن ایل ایم ایس پہ شیئر کی گئی ہے. نیکسٹ ایئر کب اسٹارٹ ہوگا؟ اچھا یہ سوال تھا، معذرت. نیکسٹ ایئر آپ کا اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ رمضان کے، پلان تو 3 ہفتے بعد کا ہے. رمضان کے انشاءاللہ 3 ہفتے بعد جو ہے آپ کی کلاسز شروع ہوں گی. یہ ابھی پلانڈ ہے، آگے کیسے مٹیریلائز ہوتا ہے، کیا ایگزیکٹلی ہوتا ہے، وہ پھر اللہ بہتر جانتا ہے. امید تو ہے کہ انشاءاللہ یعنی شوال کا جو تیسرا ہفتہ ہوگا اس میں کلاسز شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیٹس سی. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن والوں کی کلاس آف ہے، آگے اور کوئی پیریڈ نہیں ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں. میرے مدرسے کے اپنے ایگزامس ہیں. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.